آپ اپنی اپنی مسجد میں جہاں نماز پڑھنے جاتے ہو کتنی بار اس مسجد میں جھاڑو مارا ہے؟ بتاؤ ذرا کتنی بار، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنی مسجد میں جھاڑو مارا ہے؟ دیکھو ادھر گھوم کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھو. ہم میں اب ایسا کوئی نہیں ہے. کس دین کی باتیں کرتے ہو؟ قرآن پاک کی بے ترتیبی آپ کی مسجدوں کی زینت نہیں ہے. ابھی جائیں گے تو کلو کے حساب سے مٹی نکلے گی. لوگ کہتے تھے کہ اردو بازار چلے جاؤ، جامع مسجد کے پاس اردو بازار ہے، کبھی وہاں کتابیں ملتی تھیں، اور آپ نے اس اردو بازار کو بدل کے پورے بھارت میں ان مسجدوں کے باہر اب پائے قورمہ بریانی ملتی ہے. مسلمانوں یہ خود طے کر لو، سرکار کو بعد میں کوسا کرو، پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں. حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات دیکھ کے، صبح اٹھو گوشت، دوپہر اٹھو گوشت، شام کو گوشت، رات کو گوشت. کبھی ان سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کتنی بار گوشت کھایا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے ساتھ روٹی کھاتے تھے؟ بتاؤ اس کتاب کا نام بتاؤ. سارے مولوی یہاں بیٹھے، پوچھ کے بتانا مجھے. جس نبی نے ایک وقت فاقہ کیا ہو اور ایک وقت پھر پانی کے ساتھ روٹی ڈبو کے کھائی ہو، جس نبی نے دودھ کو پسند کیا ہو، اس کی امت کو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ہر وقت ہر سالن میں سوائے گوشت کے اور کچھ نہیں چاہیے، تو ان کی عقل میں جانوروں کا دماغ نہیں آئے گا تو پھر کیا ان میں کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہوگا؟ جھوٹا ہی کیا ہو نا اسے، بھینسے کو. زمیندار ہے تمہارے میں کوئی؟ کھیت سے آئے کچھ؟ سارے ذمہ دار ہو نا. دو جھٹوں کو ایک جگہ باندھ سکتے ہو ایک کھوٹے پہ ہیں؟ تو جو صبح شام دوپہر ہر وقت ہی وہی کھا رہے ہیں. بادام کھانے سے عقل آتی ہے، پپیتا کھانے سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے، تو جو صبح دوپہر شام سوائے اس کے کچھ کھا ہی نہیں رہے تو ان کی عقل وہ نہیں ہو گئی؟ کس حد تک ہو گئی یہ اندازہ لگاؤ کہ ہم نے کتابوں کی دکانوں کی جگہ بریانی کی دکانیں کھول دی. نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت، سب سے اعلیٰ سنت، سب سے خوبصورت سنت کون سی ہے؟ مجھے پتہ نہیں جی، مولوی صاحب سے پوچھیں گے. اب مولوی کو دے رہے 8,000 روپے مہینہ، وہ بھی پھر کہہ رہا کہ ان کو تو زکوٰۃ کے فضائل زیادہ سنو گے. اس سے پوچھیں گے جا کے. نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت سنیے، اور پھر آپ نے اندازہ لگانا کہ ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے انس رضی اللہ تعالیٰ، بچے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے تھے. فرماتے ہیں کہ میں روزانہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ انس، نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، ان کو یار کبھی غصہ ہی نہیں آتا؟ ان کو غصہ نہیں آتا کبھی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ایک پلان تیار کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کچھ ایسا موقع بنایا جائے، ایسے حالات بنائے جائیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر غصہ ہوں اور میرے ایک آدھی چپت یا ایک آدھا مکہ لگ جائے، تاکہ سارے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو ان 1,24,000 صحابہ میں صرف انس یہ کہے گا کہ میں نے رسول اللہ کی مار بھی کھا رکھی ہے. بات تو بالکل ٹھیک تھی، پلاننگ تو اچھی تھی کہ اپنے آپ کو منفرد بنانا کوئی بری بات نہیں کہ سب لوگ کہیں گے انس کو یہ درجہ بھی ملا. فرماتے ہیں کہ اب میں اس چکر میں رہتا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے، کچھ ایسی بات ہو جائے کہ میرے کان کھنچ جائے یا ایک آدھی چپت لگ جائے. فرماتے ہیں لیکن بہت دن گزرنے کے بعد بھی موقع نہیں ملا. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا اچانک
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرسنل سیکٹری تھے نا، کون؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اچانک کسی کام سے باہر گئے، عصر کے بعد کا وقت تھا، کچھ مہمان ملنے آئے، ہمارے نبی علیہ السلام سے پوری دنیا سے لوگ ملنے جاتے تھے۔ انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موقع مل گیا مجھے، عصر میں کوئی نہیں تھا، مہمان آئے، رسول اللہ نے کہا ناشتہ لاؤ، میں بازار گیا اور بازار جا کے سوچا آج ناشتہ نہیں لے کے جانا، رسول اللہ ناراض ہوں گے اور پھر میری پٹائی ہوگی، ناشتہ لے کے ہی نہیں گئے۔ بہت دیر گزر گئی تو دیکھا مسجد نبوی میں سے خود نبی علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، خود اللہ کے نبی باہر آ رہے ہیں۔ جب باہر آ گئے انس گھبرائے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ حضرت انس پر پڑی، بچے ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم سے آگے بڑھے، فرماتے میں بھی 4 قدم چلا، فرماتے جب نبی قریب آئے تو انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت سے مجھے اپنی چھاتی سے لپیٹا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہا میرے بیٹے انس، میں تو سمجھا کہیں آپ گر گئے ہوں گے، آپ کے چوٹ لگ گئی ہوگی، آپ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ فرماتے ہیں میں تو رونے لگا، ہچکی بند گئی، اور میرے دل نے کہا انس یہ تو اتنے کریم رسول ہیں جو برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی سب سے اچھی سنت کیا ہے؟ کیا سنت رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت مثبت سوچنا، پوزیٹیو سوچنا، اچھا سوچنا، دوسرے کے متعلق اچھی رائے کو قائم کرنا، دوسرے کے متعلق نیک خواہشات رکھنی۔ صحابہ نے کہا تھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے، ہمیں کہ یہ ایمان والا نہیں رکھتا، غصہ ہوئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ایک اٹھ کے جاتا ہے مجلس میں سے تو باقی کیا کرتے ہیں جی اس کی برائی؟ جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو باقی کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں کی برائی۔ میاں کیا کرتا ہے؟ بیوی کی برائی، بیوی کیا کرتی ہے؟ شوہر کی برائی، بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کی برائی، باپ کیا کرتا ہے؟ بھائیوں کی برائی۔ ہم نے تو رسول اللہ کی سنت کو سرے سے ہی خارج کر دیا۔ ہم نے تو سوچا مونچھیں کٹوا لی، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کر لیا، بس نبی راضی ہو گئے۔ یہ کس نے سمجھا دی بات؟ رسول اللہ کی سب سے کائنات میں پیاری سنت ہے۔ یہ دین ہم تک اس لیے پہنچا کہ نبی علیہ السلام جب سوچتے تھے پوزیٹیو سوچتے تھے، ان کے صحابہ جب سوچتے تھے پوزیٹیو سوچتے تھے۔ آج بھی پوری دنیا کے جو مسلمان ہمیں چھوڑ کے جب سوچتے ہیں پوزیٹیو سوچتے ہیں، اور ہم کیسے سوچتے ہیں بتاؤ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے؟ کیا ہم نے کبھی صحیح سوچا ہے؟ پھر کاہے کا رونا ہے یار کہ ہماری نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا؟ قرآن نے کہا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی چغلیاں کرتے بھی ہیں اور پھر ان کو آگے سپلائی بھی کرتے ہیں۔ ہم تو دین کو دھندا سمجھ رہے ہیں، ہم تو اس کو ایک کاروبار کی طرح استعمال کر رہے ہیں کہ بس ایکسٹرا آرڈنری، جب مسجد میں جائیں تب ہم مسلمان ہو، باہر ہم بے ایمان، مسجد میں ہم مسلمان، باہر ہم سود خور، مسجد میں ہم مسلمان، باہر ہم شرابی، مسجد میں مسلمان، باہر ہم گانا بانا بجانے والے۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ یہ کس نے سمجھا دی آپ کو یہ بات؟ ہر ایک بندے کو ایک ہی ناراضگی ہے، کیا بات ہے بھائی؟ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی ہم نے بچپن میں تربیت حاصل کی، بڑے ہو کے بھی بس انہی سے پڑھا، انہی سے سیکھا۔ ایک بات اکثر روزانہ کہا کرتے تھے، کسی نے آ جانا حضرت وہ فلاں بندہ یہ کام خراب کر رہا ہے، تو ایک بات کہتے تھے میرے بچے یہ تو بتا کہ تو نے اپنے دیش کے لیے، تو نے اپنے دین کے لیے، تو نے اپنی سماج کے لیے، تو نے اپنے مذہب کے لیے کیا اچھا کام کیا، بس وہ بتا دے میرے بچے۔ کوشش کریں گے اچھا مسلمان بننے کی انشاءاللہ؟ پکی کوشش؟ سچی پکی؟ ہاں بالکل پکی کوشش کیجئے کہ آپ اچھے مسلمان بن جائیں۔ بنیں گے انشاءاللہ؟ دیکھو اگر آپ یہ تنقید ایک دوسرے پر کرتے رہیں گے، سنو تنقید کا نقصان سن لو، آپ تنقید کریں گے دو بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے گی، دو بھائیوں میں ناراضگی ہوگی تو مسجد کی جماعت میں نماز میں جو 5 وقتہ نمازی آتے ہیں ان میں ناراضگی ہو جائے گی۔
ان میں اگر 2 گروہ ہوں گے تو محلے میں بھی دو گروہ بن جائیں گے. محلے میں 2 گروہ ہوں گے تو پنچایت میں بھی ناراضگی ہو جائے گی. پنچایت میں بھی اگر ناراضگی ہوگی تو سیاست میں بھی آپ کو ناکامی. مطلب آپس کا انتشار اتنی بری چیز ہے کہ گھر سے چلے گا چلتا چلتا آگے چلتا چلا جائے گا. تو اس لیے اپنے دل کو تھوڑا بڑا رکھیں, تھوڑا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. دوسروں کے عیب چھپا لینا ثواب کا کام ہے, بتانا کوئی ثواب نہیں. دوسروں کو برداشت کر لینا, اپنے دل کو بڑا کر لینا, ہمت کا مظاہرہ کرنا, استقامت کا مظاہرہ کرنا, وہ بڑی بات ہے. عجلت کے اندر کسی پہ الزام لگا دینا بڑی بات نہیں ہے.